آج کے دور میں بھی قرآن پہ تحقیق کر سکتے ہیں؟ یہ تو اوپن ہے کہ قیامت تک اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہے گی. اس میں سے ہمیں جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تھوڑی بہت چینج ہو کے مطلب وہی ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بیٹر ورڈنگ چوز کی جائے گی. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کن حد تک ہم اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آئے کہ کچھ اس میں آیات ہیں جو محکمات ہیں جن کے اوپر حکم ہے، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا، اور کچھ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب متشابہات کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب ڈیٹیل میں جاتا ہے، اب کافی ساری آیات ہیں. جیسے ایک بڑے مشہور اسپیکر بھی ہیں ساحل الدین صاحب، جب وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ متشابہات والی آیت کو اٹھا کے اتنا ڈیٹیل لے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ انبے کرنا فرض ہے. جیسے بلیک ہول کی چیزیں ہو گئی، یا پھر ٹائم ٹریول ہو گیا، صاحب کہف کا واقعہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کے طور پہ بیان کی، لیکن وہ کہتا ہے اس میں سے ہمیں کچھ نکالنا ہے. تو کیا اس کی لمیٹیشنز کہاں تک ہیں، یعنی کہ تحقیق کرنے کی قرآن کے اوپر کس حد تک جا کے ہم متشابہات کے اوپر؟ دو پہلو ہیں قرآن مجید کی تحقیق کے. ایک تو قرآن مجید الفاظ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، ایک مربوط مرتب کتاب ہے، اور الفاظ بھی ایسے نہیں کہ متفرق جملوں کی صورت میں ہیں، وہ مربوط جملے ہیں. پھر وہ جملے صورتوں کے صورت میں آتے ہیں، صورتیں مربوط ہو کے قرآن مجید کا حصہ بنتی ہیں. تو زمانے کی تغیرات اور تبدیلی سے جو ایک صرف تبدیلی آئے گی وہ اس کی زبان کی پیشکش میں ہے. یعنی جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ظاہری بات ہے زبان میں ہوتا ہے، تو زبان میں مدعا ادا کیا جاتا ہے ترجمے کے اندر. تو چونکہ الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے لیکن بارکیف ہوتے ہیں. خود اردو تراجم کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے لے کے جناب مولانا مودودی کے ترجمے تک، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو مفہوم کا مدعا ادا کرنا ہے اس کے اسالیب میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تبدیلی تو ہمیشہ آتی رہے گی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تبدیلی فہم میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ مفہوم کی ادائیگی اور اسالیب بیان کی تبدیلی ہوتی، مدعا وہی رہتا ہے. تو اس پر ہمیشہ تحقیق ہوتی رہے گی. لوگ اپنے عہد کے لحاظ سے دیکھ کر زیادہ سہل انداز میں لوگوں تک بات پہنچانے کا کام کریں گے. جو دوسری چیز ہے تحقیق کی، وہ قرآن کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں. قرآن علم کی بھی ایک گہری کتاب ہے. یعنی قرآن مجید جہاں پر دعوت، تذکیر، یاد دہانی کی بات کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر علم کے بہت زیادہ پوشیدہ گوشے ہیں جو اہل علم ہی کی نظر میں آ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صرف غور و فکر کے لیے. دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں یہ واقعہ جا بجا ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین ہیں یا ان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ پر ایک الزام لگا رہے ہیں. یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ علم کی تحقیق کے موضوعات کیسے قرآن مجید سے علماء نکالتے ہیں. الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو غیب کی باتیں جو ہے کسی جن سے جو شیاطین میں سے اچک کر یہاں پر لا کر بیان کر دیتا ہے، گویا کوئی کاہن ہے، کوئی رابطے پیدا کرتا ہے، کسی طریقے سے اس تک کی باتیں پہنچ جاتی ہیں، گویا یہ اس کا اپنا علم نہیں ہے، کہیں سے یہ لے کر آتا ہے. اب قرآن مجید نے بظاہر اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بھائی یہ جو میرا پیغمبر ہے یہ غیب پر کا خواہش مند نہیں ہے کہ شیطان اس کو القا کر دے. اب ترجمہ آپ نے سیدھا کر دیا یہ کہ پیغمبر جو ہے وہ غیب پر حریص نہیں ہے کہ شیطان اس کو القا کرے. تو ترجمے میں ادائے مدعا ہو گیا. لیکن جب ایک عالم ہے وہ غور کرے گا اس آیت کے اوپر، تو وہ اس کے اندر اتر کے اس کے اندر کئی اشارات، کئی امکانات، کئی پہلو بیان ہوں گے جو اس کے دور کے اندر دسیوں نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہوں گے. مثال کے طور پر ہمارے مذہب اسلام کی جو علمی روایت ہے اس میں ایک پورا کا پورا مکتبہ فکر پیدا ہو گیا جو غیب کی ان چیزوں کو جاننے کا شایع ہے، اور وہ براہ راست مشاہدے پر یقین رکھتا ہے، اور وہ خدا کی ذات کیا ہے، اس کے عرفانات کو سمجھنا اور پھر کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا اس میں چلا جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کو دنیا کے اندر بہت سارے حقائق نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کتابیں پڑھیں تو صوفیہ حضرات بتاتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو یہاں چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے یہ اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے وہ کرتے ہوئے دیکھا. اب وہ عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی اگر تو یہ حقیقت میں نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے، ان کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اب اس کی تردید آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک لطیف سا اشارہ موجود ہے، اگرچہ موضوع بحث وہ نہیں ہے. وہ اشارہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر غیب پر حریص نہیں ہے کہ شیطان اس کو یہ بات پہنچا دے. اس پس منظر میں تردید کی گئی ہے، لیکن آپ دیکھیے اشارہ کیا ہے
کہ جب کوئی غیب پر حریص ہوتا ہے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ وہاں پر ایک اشارہ موجود تھا جس کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری بحث سمجھنے میں مدد مل جائے گی کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو لوگ اس طریقے سے غیب پر حریص ہوتے ہیں اور ان کو یہ حقائق نظر آتے ہیں، تو یہ حقائق کون دکھاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو اللہ ہی دکھائے گا نا، کون دکھائے گا؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، پھر وہاں پر شیطان آ جاتا ہے بیچ میں۔ تو یہ قرآن مجید کے مخفی پہلو، ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سادہ سی مثال دی، ہزاروں پہلو ہیں۔ اگر آپ تفسیریں پڑھیں، غامدی صاحب کی تفسیر پڑھیں اور بڑے لوگوں کی تفسیر پڑھیں، تو وہ انہی چیزوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں، انہی مقدمات کو۔ فلسفے کے بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسی ایسی چیزیں، بظاہر آپ چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنایا، آسمان بھی بنایا، یہ بھی بنایا، وہ بھی بنایا، اور تمہیں بھی بنا دیا، ابھی آپ نے ترجمہ کر لیا، پڑھ لیا۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں اتریں، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کو قرآن کی بارگاہ میں لے کے جائیں، تو وہ پھر اس استدلال کو اس پس منظر میں آپ کو سمجھائے گا کہ وہ پورا کا پورا تو یہ تحقیق کا پھر میدان ہوتا ہے جس کے اندر پھر علماء غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو ہے متشابہات، یا ایسی چیزیں جو بظاہر ہمارے لیے، ہمارے معاصر علم کے لیے کوئی ریلیونس چیز پیدا نہیں کر رہی ہوتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں قرآن مجید میں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جن کی حقیقت کو آپ گرفت میں نہیں لا سکتے، ان کو تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ میرا کم علم ہوتا ہے جس سے میں نہیں لا سکتا۔ اب جب میں نہیں لا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں جو اصل چیز ہے، وہ مدعا اور مقصود ہے جو زیر بحث ہے، اس پر نظر رکھو۔ اس میں جاؤ گے تو اس کے در پہ ہو کے رہ جاؤ گے، کیونکہ تم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ کجی زیغ ہوگی وہ اس کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کی کوئی تعبیر تشریح نہیں کریں گے کہ جس کی تعبیر اور تشریح ہمارے دائرہ علم کی بحث ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، مدعا ہم پر پوری طرح واضح ہے۔ یعنی متشابہات میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مدعا نہیں واضح ہو، مدعا بالکل واضح، دو ٹوک ہوتا ہے، حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ اب روح کی ذکر آیا، روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہے، مدعا واضح ہے۔ لفظ روح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک پھونکی ہے جس سے ہمارے اندر ایک شخصیت آ گئی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، مجھے جن کا آپ نے نام لیا، نہ میں ان کے علم سے واقف ہوں، نہ ان کی اطلاقی آراء سے واقف ہوں، ان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے میرا، لیکن عمومی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے۔